الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس نے ہدایت کا اہتمام فرمایا. قرآن سرچشمہ ہدایت ہے. اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑا چیزیں ہیں. جتنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہوگا، جس قدر مضبوط تعلق قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہوگا، اسی قدر اللہ کو حاصل ہوگا. جتنی توجہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف دیں گے، اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی. دعا ہے کہ خالق کائنات درس قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آج 17 رمضان المبارک ہے. آج کا دن یوم الفرقان ہے. حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہے. آج کا دن یوم البرکت کبریٰ ہے. شوکت اسلام کا دن ہے. سطوت اسلام کا دن ہے. عظمت اسلام کا دن ہے. وفاؤں کا دن ہے. جان نثاری کا دن ہے. اور اسلام کی خاطر ہر شے کو لٹا دینے کا دن ہے. صحابہ کرام نے وفاؤں کی وہ داستان رقم کی کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ انہیں سلام پیش کرتی ہے. آج ہم درس قرآن مجید کے اختتام پر شہدائے بدر کو بالخصوص اور تمام صحابہ کرام کے لوگوں کی سارے ثواب کریں گے. آج کے دن کی دوسری نسبت ام المومنین، معلمہ اسلام، مبلغہ اسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال. 17 رمضان المبارک کو ام المومنین کا وصال ہوا. آپ ہم سب کی روحانی ماں ہیں. اس لیے آج آپ کی خدمت میں بھی سارے ثواب سعادت حاصل کریں گے. اور چند گھڑیاں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی
کی عظمت و شان کے موضوع پر بھی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دور حاضر کی خواتین کے لیے امہات المومنین کی سیرتوں میں جو پیغام ہے وہ بھی عرض کروں گا کہ دور حاضر کی خواتین کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو گئی اسے عظمت مل گئی، اسے شان مل گئی۔ اور یہ بات میں نے کل بیان کی تھی کہ جو سچا محب ہے وہ محبوب کی ہر نسبت کا ادب کرتا ہے۔ اگر یہ پرکھنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ فلاں شخص کے دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، تو محبوب کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ان کو بیان کرے۔ اگر وہ نسبت کا خیال رکھے گا، ادب کرے گا تو اس کے دل میں محبت ہے، اور اگر اس نے نسبت محبوب کا ہی خیال نہیں رکھا تو پھر اس کے دل کا چور پکڑا گیا۔ وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، جھوٹی محبت جتا رہا تھا، اس کے دل میں محبت موجود نہیں تھی، اس لیے کہ محبت محبوب کی ہر نسبت کا ادب سکھاتی ہے۔ جن شہروں کو حضور سے نسبت ہے وہ شہر بڑی شان ہے۔ جو لباس حضور نے پہنا، زیب تن فرمایا، وہ لباس بڑی شان ہے۔ جن سواریوں پہ حضور تشریف فرما ہوئے وہ سواریاں بڑی شان ہے۔ جو نالین حضور کے قدموں سے لگ گئے وہ نالین بڑی شان ہے۔ جس ممبر پہ حضور جلوہ افروز ہوئے وہ ممبر بڑی شان ہے۔ جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ صحابہ بڑی شان ہے۔ اور وہ خوش نصیب خواتین جو حضور کے نکاح میں آئیں، جنہیں حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا، وہ ہماری مائیں بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ امہات المومنین کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں امہات المومنین کا ادب ہے۔ اس دل میں امہات المومنین کی نسبت کا خیال ہے، ادب ہے، جس دل میں ایمان ہے۔ میرے آقا کریم نے 25 سال کی عمر مبارک میں پہلا نکاح فرمایا ہے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور پھر 25 سال حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب آپ کی عمر مبارک ہوئی 50 سال اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گئے، ان کے وصال کے بعد حضور نے دوسرا نکاح فرمایا۔ 50 سال کی عمر مبارک کے بعد دوسرا نکاح فرمایا، اور حضور کی ظاہری عمر پاک کتنی ہوئی ہے؟ 63 برس، اور 50 سال کے بعد آپ دوسرا نکاح فرما رہے ہیں، تو باقی نکاح جو آپ نے فرمائے ہیں وہ ان 13 سالوں میں ہی فرمائے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر مبارک میں، اور پھر 50 سال کی عمر مبارک کے بعد آپ نے دوسرا نکاح فرمایا ہے، اور 63 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال پاک ہوا ہے۔ اس لیے آپ نے وہ جو دیگر نکاح فرمائے ہیں وہ 50 سال کی عمر مبارک کے بعد ان 13 سالوں میں فرمائے، اور وہ نکاح حضور نے دینی، تبلیغی اور تعلیمی ضروریات کی بنیاد پر، وہ نکاح نے فرمایا ہے
کسی رسم کو ختم کرنے کے لیے، کوئی جاہلیت کی بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر آپ نے نکاح فرمایا ہے، تاکہ وہ جاہلیت کی بات، وہ جاہلیت کی رسم لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ کوئی نکاح آپ نے فرمایا تو اس لیے اس قبیلے کے سردار نے، ان کے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کی بیٹی سے حضور نے نکاح فرمایا ہے تو پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو تبلیغی ضرورت کے لیے حضور نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کرنا، اور کوئی نکاح حضور نے فرمایا ہے تعلیمی ضرورت کے لیے۔ اس ضرورت کے لیے یہ تعلیمی ضرورت کیا ہے؟ امت کی عورتیں یا بیٹیاں وہ کچھ مسائل حضور سے پوچھ نہیں سکتی تھی، سیکھ نہیں سکتی تھی، وہ مسائل بیویاں ہی پوچھ سکتی تھی اور سیکھ سکتی، اور ان سے پھر امت کی دوسری عورتیں پوچھ سکتی۔ اس لیے وہ احادیث جو امہات المومنین نے روایت کی ہیں، اگر وہ احادیث آپ نکال دیں تو آپ مکمل اسلام کو سیکھ نہیں سکتے۔ امہات المومنین کا یہ احسان ہے امت پر، بالخصوص خواتین کے جو مسائل ہیں، عورتوں کے جو مسائل ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے سیکھے ہیں، حضور سے پوچھے ہیں، اور پھر امت کی عورتوں کو سکھائے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ روایات جو امہات المومنین نے امت تک پہنچائی ہیں، اگر آپ انہیں چھوڑ دیں، انہیں حدیثی کتابوں سے نکال دیں، تو مکمل دین آپ سیکھ نہیں سکتے۔ امہات المومنین کے ذریعے حضور نے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور امہات المومنین نے امت تک وہ مسائل پہنچائے۔ تو یہ ایک تعلیمی ضرورت بھی تھی جس کے لیے حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا ہے۔ انہوں نے حضور سے مسائل سیکھے اور امت تک پہنچائے، اور آپ معلمہ اسلام ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے شاگرد، 2200 علماء آپ کے شاگرد، سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اپنی نانی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نانی حسنین کریمین، اور حسنین کریمین چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قرآن مجید کا علم حاصل کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں بہت ساری انفرادیتیں حاصل ہیں۔ حضور نے جتنے نکاح فرمائے ہیں ان میں اگر کنواری خاتون سے نکاح فرمایا ہے تو وہ صرف حضرت عائشہ سے، باقی حضور نے جو نکاح فرمائے ہیں یا کوئی خاتون بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، حضور نے ان سے نکاح فرمایا۔ کنواری خاتون سے اگر حضور نے نکاح فرمایا ہے تو صرف ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ کے آیت نمبر 32 کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، جن میں اللہ کریم نے حضور کی ازواج مطہرات کی شان بیان کی۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، لستن کأحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح، تم اور عورتوں کی طرح ہیں۔ حضور نمونہ ہے انسانیت کے لیے، تو تمہیں بھی نمونہ بننا ہے انسانیت کے لیے۔ تم محسن کائنات کی زوجہ ہو، تم محسن انسانیت کی زوجہ ہو، تم معلم اخلاق کی زوجہ ہو۔ اے حضور کی
بیویوں تم نے بھی اپنے کردار کو اپنے تقوی کو اس طرح آراستہ کرنا ہے کہ قیامت تک آنے والی عورتیں تمہارے اخلاق سے درس حاصل کرتی ہیں، تمام عورتوں کی طرح نہیں۔ فرمایا اگر ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، چند ایک احکامات بیان کیے۔ اس سے پچھلی جو آیت ہے جس سے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں امہات المومنین کی ایک شان بیان کی کہ انہیں دوسروں کی نسبت نیکیوں پر اجر زیادہ ملتا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے 2 گنا ثواب دیں گے، مرتين 2 بار ثواب۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر دی۔ اس آیت نے بتایا کہ امہات المؤمنین کو ان کی نیکیوں پر اجر بھی زیادہ مل رہا ہے، اور اس سے پیچھے 21ویں پارے کی آخری آیات میں امہات المؤمنین کے کردار کی عظمت، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ سبحان اللہ، اللہ نے چنا ہے انہیں اپنے محبوب کے حرم کے، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ نے حضور کے لیے زمانہ چنا، کس زمانے میں محبوب کو بھیجنا ہے، کس شہر میں بھیجنا ہے، جس طرح اللہ نے حضور کے لیے خاندان چنا ہے، شہر چنا ہے، زمانہ منتخب کیا ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کو بھی حضور کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ بنو قریظہ کے ساتھ جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد یا غزوہ خیبر کے بعد جب یہ عام مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کی وجہ سے مال کی کثرت ہوئی ہے، تو امہات المومنین نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند امہات المومنین نے کہ ہمارے خرچ میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، فرمائیے اپنی بیویوں سے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ تو پھر مال لے لو، مال لے لو، میں تمہیں مال دیتا ہوں، لیکن رسول کا قرب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا، الفقر و فخر، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت دے، اختیاری فقر۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا۔ اب اللہ نے اختیار دیا کہ محبوب اپنی ازواج مطہرات کو بلا کے فرمائیں وہ دنیا کا مال چاہتی ہیں یا آپ کا قرب چاہتی ہیں، اور جو چیز وہ چاہتی ہیں ان میں سے وہ چیز اسے انہیں دے دیں۔ سب سے پہلے حضور نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، آیت مبارکہ سنائیے، اگلی آیت سنائیے، یہ جو میں نے پڑھی آیت وہ سنی آیت۔ اور پھر حضور نے فرمایا، اے عائشہ
تم فیصلہ کر لو، اور ہاں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے جا کے مشورہ کر لو، دنیا کا مال چاہیے یا میرا قرب چاہیے۔ اور جب حضور نے فرمایا نا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تو فوراً حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے قریب رہنے کے لیے مجھے کسی دوسرے سے مشورے کی اجازت ہے، میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گی، میرے دل کا یہی فیصلہ ہے، یہ جو فقر ہے اگر اس سے بھی زیادہ فقر آ جائے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ کریم زندہ باد۔ حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے بھی اس موقع پر دنیا کو پسند نہیں، تمام ازواج مطہرات کو حضور نے آیات سنائی ہیں اور انہیں اختیار دیا فیصلہ کر لو، میرا قرب چاہیے یا دنیا کا مال چاہیے۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، اور ان ازواج مطہرات کی عظمت کو اللہ ظاہر کر رہا ہے، دیکھو جنہیں میں نے شرف بخشا اپنے محبوب کے قرب کا، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے۔ کسی ایک زوجہ مطہرہ نے اس موقع پر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، تمام ازواج مطہرات نے یہی عرض کیا ہے یا رسول اللہ ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ اپنے حرم میں قبول فرمائیں، ہمیں آپ اپنی خدمت میں قبول فرمائیں۔ تمام ازواج مطہرات نے اس موقع پر حضور کے قرب کو ترجیح دی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی عظمت کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے صرف یہ ایک حوالہ نہیں، ویسے بہت سارے آیات ہیں، سورہ نور پڑھے، قرآن کی کئی آیات ہیں آپ کی فضیلت میں یا احادیث ہیں، لیکن میں ان سب کے بجائے بس ایک حوالہ ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے اپنے روزے کے لیے کس کا حجرہ پسند فرمایا؟ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ حجرات، حجرے کی جمع حجرات، یہ کن کے حجرے ہیں جن کی شان میں، جن کے ادب سکھاتے ہوئے سورت نازل، یہ امہات المومنین کے حجرات، وہ حجرے جن میں امہات المومنین رہتی تھی، جن میں حضور تشریف لاتے ہیں، حضور کے عام فرمان، ان حجروں کی شان میں ان کا ادب سکھاتے ہوئے سورہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے تو یہ کافی ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں ہو۔ یہ گنبد خضرا کن کے حجرے پر بنا؟ حضور نے اپنے رسالے مبارک سے پہلے دیگر امہات المومنین سے فرمایا کہ اگر تم اجازت ہو تو میں عائشہ صدیقہ کے گھر، جب حضور کی طبیعت مبارکہ کچھ اس طرح کی ہے کہ علی ہیں حضور، میرے آقا کریم نے فرمایا دیگر ازواج مطہرات سے کہ اگر تم اجازت ہو تو میں عائشہ صدیقہ کے گھر میں لے آؤں گا۔ ویسے حضور نے دن تقسیم فرمائے تھے، کسی زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف فرما ہوتے، کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں۔ حضور نے اپنے وصال کے لیے اور اپنے روزے کے لیے کس جگہ کو پسند کیا ہے؟ حجرہ سیدہ عائشہ سے۔ اور حضور کا وصال پاک ہوا ہے تو آپ کا سر مبارک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود جب حضور کا وصال پاک ہوا، سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کو پسند کیا، وہاں کے عام فرما ہوئے، تو حضور نے بتا دیا کہ میں اپنے وصال تک عائشہ صدیقہ سے راضی ہوں، جس نے مجھے ملنا ہے عائشہ صدیقہ کے دروازے پر آنا، جس نے مجھے ملنا ہے
عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آنا ہے۔ اب صبح و شام ہزاروں فرشتے سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بعض کا 40,000 فرشتے صبح، 40,000 شام کو، تو کس کے دروازے پہ حاضر ہو؟ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ذہن کس کے حجرہ مبارکہ کی طرف جاتا ہے؟ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو غربت خضرا نہیں ہو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا، ایک چاند میرے حجرے میں اترا ہے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند۔ جب یہ خواب آپ نے بیان کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تعبیر دینے میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹی، اللہ کے رسول کا مزار تیرے حجرے میں ہے اور حضور کے خلفاء کے مزار تیرے حجرے میں۔ آقا کریم نے امہات المومنین کے ساتھ نیکی کرنے والے کی شان بیان کی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج ہم ام المومنین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ ام المومنین کے فضائل پر ایک تفصیل گفتگو نہیں کر رہا، چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے ان کے بیان کیے، اور ان سے ہماری خواتین کے لیے پیغام کیا ہے کہ امہات المومنین نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح۔ آج اگر ہمارے گھروں کی عورتیں امہات المومنین کی تعلیمات پر، سیرت پر عمل کریں، دنیا کو ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیں، تو ہمارے گھر امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ام المومنین بہت زیادہ امت مسلمہ کی خیر خواہ تھی۔ آپ کے پاس تحائف آتے تو آپ شام سے پہلے تقسیم فرماتے، فتوحات ہوتی کوئی آپ کی خدمت میں ہدایہ پیش کیے جاتے، آپ شام سے پہلے غرباء میں تقسیم فرماتے۔ دوسروں کی خیر خواہی، امت مسلمہ کی خیر خواہی، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کا روشن پہلو۔ امہات المومنین کی جو خدمت کرے، ان کا جو ادب کرے، اسے کیا ملتا ہے؟ اس حدیث پاک کو امام محمد نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے، ان ام سلمہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الذی یحث علیکن بعدی هو الصادق البار۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے ازواج مطہرات، میرے وصال کے بعد جو تمہارے اوپر خرچ کرے گا، جو تمہاری خدمت کرے گا، وہ صادق الایمان ہوگا اور نیک ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ صادق لکھا جائے گا اور نیک لکھا جائے گا، اور صادق البار۔ اور پھر فرمایا، دعا فرمائی، اللہم اسقِ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ، اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سے سیراب فرما۔ بعض شارحین نے سمجھا کہ شاید حضور کے رسالے پاک کے بعد امہات المومنین کی زندگیوں تک اس حدیث کا دائرہ ہے کہ جو ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرے گا اسے اجر ملے گا، لیکن بدعۃ المناجی میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں قیامت تک اگر کوئی امہات المومنین کی طرف سے نفل پڑھے، امہات المومنین کی طرف سے حج کرے، امہات المومنین کی طرف سے عمرہ کرے، امہات المومنین کے نام پر کوئی مدرسہ قائم کرے،
کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں لکھے اور وہ شخص حضور کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ امہات المومنین کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو نسبت رسول سے کر رہا ہے، تو پھر حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے اس حدیث پاک میں دعا ہے، اللہم اسقِ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنت، اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل جنت سے سیراب فرما۔ تو جو امہات المومنین کے لیے خدمت کرتا ہے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا فرما۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایصال ثواب کرتا تو مطلقاً امہات المومنین کا نام لے دیتا، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر ایصال ثواب نہیں کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ایک روز خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب اور آپ نے فرمایا من طعام در خانہ عائشہ میں خورن، اے احمد سرہندی میں کھانا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں کھاتا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ میری رہنمائی تھی، یہ میری تربیت تھی اس حوالے سے کہ آئندہ میں ایصال ثواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آپ فرماتے ہیں پھر جب میں ایصال ثواب کرتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیتا۔ وہی بات جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور نے قیامت تک کے لیے اپنا ڈیرا لگایا، پسند فرمایا تو کس کے حجرے کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حجرے۔ یہ روایت آپ نے ایک بار سنی ہوگی کہ جب حضرت ام معبد کے گھر سفر ہجرت میں حضور تشریف لے گئے تھے تو ان کی بیمار بکری ٹھیک ہو گئی، ایک درخت کے پاس بیٹھ کے حضور نے وضو فرمایا۔ یہ روایت سیرت حلبیہ میں ہے۔ جب آپ نے وہ درخت خشک تھا، اس کے پتے اتر چکے تھے، اس کی شاخیں بڑے نہ تھی، میرے آقا کریم نے اس درخت کے پاس بیٹھ کے وضو فرمایا ہے، کلی مبارک کا پانی درخت کی جڑوں میں گیا ہے۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں حضور تو آگے تشریف لے گئے لیکن چند دنوں کے بعد وہ خشک درخت ہرا ہو گیا، اس پہ پتے لگ گئے، اس پہ پھل لگ گیا، پھر ہم نے پھل اتارا، پھل کاٹا، اس پھل سے حضور کی خوشبو آ رہی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا اس درخت کے پھل کو استعمال کرتا اللہ شفا عطا فرماتا۔ سیرت حلبیہ میں ہے، علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور علامہ زمخشری نے اس کو نقل کیا ہے۔ ام معبد فرماتی ہیں اگر کسی کا جانور بیمار ہوتا، کوئی بکری کوئی اونٹنی دودھ نہ دیتی، اس درخت کے پتے کھلاتے تھے اللہ شفا عطا فرماتا، اس کے دودھ میں برکت عطا فرماتے تھا۔ حضور وہاں سے گزرے، وہاں قیام نہیں فرمایا، جہاں سے گزرے ہیں وہاں برکتیں برکتیں، تو جہاں قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ کی عظمت، حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں حضور نے قیام فرمایا ہے وہاں برکتوں کا عالم کیا، برکتوں کا مرکز، برکتوں کا منبع حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ بات میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ امہات المومنین کے حوالے سے زبان کھولتے ہوئے بڑے ادب کی ضرورت ہے، کیونکہ عام قاعدہ یہ ہے بیوی کی عزت خامد کی عزت ہے، اور اگر کوئی بیوی کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کمزور گفتگو کر رہا ہے تو وہ خامد کی عزت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بیوی
خاوند کی عزت ہوتی ہے. یہ امہات المومنین کس کی عزت ہے؟ حضور کی. امہات المومنین ناموس رسالت کا مضمون ہے. اگر کوئی امہات المومنین کے حوالے سے کمزور لفظ بولتا ہے وہ عزت رسول پہ حملہ کر رہا ہے. وہ عزت رسول پہ حملہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بڑی اعلیٰ شان عطا فرمایا، بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. حضور کی تمام ازواج مطہرات، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، آخرت کی محبت تھی. ان کے دل حضور کے ادب سے اور حضور کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. حضور کی محبت سے کس طرح دل بھرے ہوئے ہیں؟ امہات المومنین حاضر ہیں، حضور تشریف فرما ہے. ہماری ایک روحانی ماں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے کون وصال پائیں گی اور آپ تک پہنچیں گی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے. کیا فرمایا؟ جس کے ہاتھ لمبے. حضور تو یہ فرما کے تشریف لے گئے ہیں. امہات المومنین ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہی ہیں کہ دیکھیں کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے، کس کا وصال جلدی ہوگا. لیکن یہ راز بات میں کھلا کہ حضور نے جو فرمایا نا جس کے ہاتھ لمبے ہیں اس کا وصال میرے وصال کے بعد ازواج مطہرات میں سے پہلے اس کا وصال ہوگا اور وہ مجھ تک پہنچے گی. اس سے مراد ہاتھ کی ساخت نہیں، ہاتھ کی لمبائی نہیں، بلکہ اس سے مراد سخاوت. اس سے مراد سخاوت ہے کہ جو اپنا مال دوسروں کی نسبت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا. شارحین حدیث نے لکھا ہے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اپنا مال امت رسول کے لیے قربان کرتا ہے وہ جلدی حضور کا قرب پاتا ہے. حضور اس پہ راضی ہوتے ہیں، حضور اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں جو اپنا مال حضور کے دین کے لیے کرتا ہے. آج ہم نے محبت کا نام سنا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور صحابیات انہوں نے محبت کا اعلیٰ معیار امت کے سامنے قائم کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر اس حدیث میں ہے، جو حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی مسلم امام احمد سے، جس میں حضور نے دعا فرمائی اللہم اسقِ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف امہات المومنین کی بہت خدمت کیا کرتے ہیں. ایک شارح حدیث نے لکھا کہ صدقے کا لفظ آیا ہے حدیث میں، جو امہات المومنین میں خرچ کر رہے ہیں اسے صدقے کا ثواب مل رہا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں ماں کی خدمت بیٹا کرے تو بیٹا ماں پر خیرات نہیں کر رہا، اپنا حق ادا کر رہا. سمجھیے میں کیا، بیٹا اگر ماں کی خدمت میں پیسے پیش کرے تو وہ احسان کر کیا لوگ بول رہے. باقی ماؤں پر احسان تو نہیں کراتے، مانی میرا بڑا احسان ہے، میں نے آج تنخواہ کے چند پیسے آپ کو. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آتا تھا پہلے والدہ کی خدمت میں پیش کیا، پھر اپنا خرچ والدہ سے مانگ کے دیتے. حضرت مولانا شاہ مرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناروے ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے. ہمارے دوست نے انہوں نے پوچھا کہ والدہ صاحب آپ کے پاس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں والدہ کے پاس ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا 5 بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابا جی میرے پاس ہے، ابا جی میں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اماں جی میرے پاس ہے. یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے اپنے گھر ماں کو رکھا ہوا ہے، ہمیشہ یہ کہنا ماں نے مجھے اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے. تو ماں باپ کی خدمت کر کے ان پر احسان نہیں ہے. یا کوئی مال پیش کرے تو ماں کو خیرات نہیں دے رہا، بلکہ اپنی خدمت کا فرض پورا. اگر کوئی امہات المومنین کی خدمت کرتا ہے تو امہات المومنین پہ احسان نہیں ہے، بلکہ اپنے حق کی فرزندی کو ادا کر رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس حدیث
روشنی میں حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے اوپر خرچ کرے یا جو تمہاری خدمت کرے گا وہ صادق ہے، وہ نیک ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا امہات المومنین کو اصال ثواب ملا۔ امہات المومنین کو اصال ثواب کریں گے تو ان کی بھی روحانی توجہ آپ کی طرف۔ میرا المناجی میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے آئندہ مجھے حج کی توفیق دی تو اگلا حج میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف سے کروں گا، اور پھر فرماتے ہیں عمرہ حضرت صدیق اکبر کی طرف سے کروں گا، اور پھر فرماتے ہیں ان دونوں ہستیوں کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے میرا المناجی میں ان کلمات کو لکھا ہے۔ آپ بھی امہات المومنین کی طرف سے نوافل پڑھیں، تلاوت کر کے امہات المومنین کو اصال ثواب کریں۔ وہ ہماری روحانی ماں ہیں، آخرت میں ان کے ساتھ جو خدمت کا تعلق ہے اس کا اجر ملے گا تو پتہ چلے گا کہ ان ہستیوں کا رتبہ کیا ہے، ان ہستیوں کا مقام کیا ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی اس کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا، انہیں عام عورتوں کی طرح نہ سمجھنا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اللہ نے تمہیں بڑی عزتیں بخشی، تم عزت رسول بن گئی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو خاوند اور بیوی کا تعلق ہے قرآن نے اسے لباس قرار دیا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ ازواج مطہرات لباس نبوی ہیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ کریم نے کیا عظمت اور کیا شان عطا فرمائی۔ میں نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیے، اور زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ آج ہم بڑی چاہت سے اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ رکھتے ہیں، کنیز فاطمہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ کن ہستیوں کے نام۔ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بتاتے کہ نور فاطمہ جو تمہارا نام رکھا ہے تو وہ خاتون جنت کون ہیں جن کے نام پر تیرا نام رکھا ہے۔ ہم ان ہستیوں کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے اپنی بچیوں کے نام تو رکھتے ہیں پر ان ہستیوں کا کردار اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے۔ ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ یورپ کی حیا باختہ عورتیں نہیں ہیں، ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ ہیں تو امہات المومنین، ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ ہیں تو بناتے رسول ہیں، ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ ہیں تو حضور کی صحابیات۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں تو ایک موٹر سائیکل دینے کے لیے پوری قوم کے سامنے بچیوں کو دوڑاتے ہیں مردوں کے پیچھے۔ رمضان شریف نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے یا گناہ کرنے کا مہینہ؟ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو اس مہینے میں روزے کو خراب کر رہے ہیں۔ افطاری کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت، اور اس وقت بچیوں کو ٹی وی پر دکھا رہے ہیں اور بچیوں کو دوڑا رہے ہیں۔ اور افسوس ان لوگوں پر بھی جو دین کے نام پر پروگرام کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر نام دینی رکھے ہوئے ہیں، پروگراموں کے نام افطاری کے ساتھ نسبت دے کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں جو معمولات نظر آتے ہیں وہ سارے قرآن اور حدیث کے خلاف، وہ سارے عظمت اسلام کے خلاف ہیں، تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو دوڑا رہے ہیں ایک موٹر سائیکل دینے کے لیے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا، صفا مروہ پہ جب سبز لائٹوں پر مرد دوڑتے ہیں تو کیا عورتیں بھی دوڑتی ہیں؟ مرد کیوں دوڑتے ہیں صفا مروہ پر؟ وہ جو سبز لائٹیں ہیں ثواب ملے گا۔ مرد دوڑتے ہیں تو کیا ملے گا؟ ثواب ملتا ہے۔ عورت کو تو ثواب لینے کے لیے بھی دوڑنے کی اجازت نہیں۔
سمجھے میں نے کیا؟ صفا مروا پہ سبز لائٹیں جہاں کبھی بیوی پاک دوڑی ہے حضرت سیدہ ہاجرہ پانی کی تلاش، اور ان کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ آیا کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے یہ بات، عورتوں کے لیے نمونہ ہے ان کا کردار، مردوں کے لیے وہاں دوڑنا لازم کیا، صحیح جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں نے کرنی۔ اللہ سے نکاح فرمایا، اس موقع پر ارشاد فرمایا ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بھی بہادر ہے۔ پھر اس ماں کے بدن سے حضرت عباس پیدا ہوئے، اور ایک جنگ کے موقع پر حضور حیدر کرار نے شام کے وقت فرمایا کل صبح فجر کے بعد میں اپنے بیٹے حسین کو لشکر دے کے بھیجوں گا، اور دوسرے دن فجر کے بعد آپ نے فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو حضرت عباس آگے بڑھے، عرض کیا آپ کیوں یاد فرما رہے ہیں حضرت سیدنا حسین؟ حضور حیدر کرار نے فرمایا میں لشکر دے کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت عباس نے عرض کیا کیا ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی ہو سکتی ہے؟ ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی ہو سکتی ہے؟ حضور حیدر کرار نے فرمایا نہیں۔ حضرت عباس نے عرض کیا ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی نہیں ہو سکتی تو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے زخمی ہو سکتا؟ حضرت حیدر کرار شیخ خدا مسکرائے، آپ نے فرمایا لوگوں یاد کرو میں نے ام البنین سے نکاح کے وقت کیا کہا، ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بھی بہادر۔ اقبال کہتے ہیں مائیں تو گھروں کے اندر چھپی ہوئی، اگر یہ دیکھنا ہو ماں کا کردار کیا ہے بیٹے کا کردار۔ سیرت فرزندہ از امہات، قومیں ماں کی گود میں پروان چڑھتی۔ اور آج ہمارے اوپر جو حملہ ہمارے دشمن نے کیا ہمارے نظریے پر، ہماری تہذیب پر، اس میں انہوں نے تعلیم پر بھی حملہ کیا ہے، نظام تعلیم پر اور نظام حکومت پر بھی، اور ہمارے معاشرتی رویوں پر میڈیا کے ذریعے انہوں نے ہمارے معاشرتی رویوں کو، تہذیب کو بدلنا چاہا ہے اور اس کو وہ بدل رہے ہیں۔ آج کے درس قرآن مجید میں ٹیلی ویژن پر چلنے والے ان اخلاق باختہ پروگراموں کی تردید کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے ادب کا خیال رکھا جائے۔ کیا آپ تعین کرتے ہیں؟ اور اس کے لیے آپ آواز بلند کریں، ورنہ آئندہ نسلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت و سستی کی وجہ سے ہماری قبروں پہ تھوکنا بھی پسند نہ کریں کہ جب اسلام پہ حملہ ہو رہا تھا اس وقت یہ لوگ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے گھر اپنی بیٹی کو حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت سنائیں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سنائیں کہ ساری رات ایک سجدے میں گزر جاتی ہے، تو اذان فجر سے پہلے اذان فجر ہوتی ہے تو بی بی پاک سجدے سے سر اٹھا کر عرض کرتی ہے پروردگار کتنی چھوٹی راتیں بنا دی کہ تیری بندی جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی، وہ شوق عبادت کا۔ آج اگر ہماری بیٹیاں اور بہنیں امہات المومنین کے کردار کو، بناتے رسول کے کردار کو اور صحابیات کے کردار کو پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ، ہمارا گھر اسلامی ماحول سے آشنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پیش کریں، میں ایک سوالوں کی جواب دوں۔ آج انشاءاللہ العزیز نماز عصر سے مغرب تک اجمیر محرج حال میں 17 رمضان المبارک کی نسبت سے شہدائے بدر کی یاد میں سالانہ محفل یوم الوفا کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ ایک عرصہ دراز سے بزم ذکر رسول اور بزم
وزن فروغ سیرت کے زیر اہتمام یوم الوفا کے عنوان پر یہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز عصر سے مغرب تک اجمیر میرج ہال کچہری چوک کے قریب جلال چٹان روڈ پر افطاری کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے خدمات شریفہ پڑھ کے اس محفل میں شامل ہوں تاکہ ہم سب کی طرف سے شہدائے بدر کی خدمت میں عقیدتوں کا گلدستہ پیش کیا جائے۔ شہدائے بدر کی کتنی تعداد ہے؟ ماشاءاللہ بہت سے سن رہے ہیں، 313۔ اگر کوئی آدمی بڑا پریشان ہو، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور دعائیں کر کر کے تھک گیا ہو، وظیفے پڑھ پڑھ کے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پریشان ہے، تو وہ نظر مانے کہ میں شہدائے بدر اور بدری صحابہ کا ختم دلاؤں گا اور 313 روپے مسجد میں دوں گا۔ کتنے پیسے؟ تو بہت زیادہ نہیں، یہ وہ تعداد ہے جو بدری صحابہ ہے۔ کئی صوفیاء کرام سے یہ وظیفہ منقول ہے، اس گناہگار تک بھی اس کی اجازت پہنچی ہے۔ میں آپ تمام احباب تک اس وظیفے کی اجازت کو پہنچا رہا ہوں۔ اگر کبھی پریشان ہو، مشکل آ جائے، نظر مانے کہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں جو حضور کے مجاہد گئے تھے 313 صحابہ، میں انہیں اِرسال ثواب کروں گا اور 313 پہ مسجد میں دوں گا۔ کئی لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کیا اور صوفیاء کہتے ہیں سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ جنگ عروج پہ تھی، 1000 حملہ اور انہیں 313 پر، کفار کتنے؟ 1000، مسلمان 313، کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم انکا ان تہلک ہذہ الاصحاب لن تغفر فی الارض الی یوم القیامہ۔ پروردگار اگر آج میرے یہ مٹھی بھر غلام مارے گئے، پھر قیامت تک زمین پہ کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ ان 313 کا ذکر حضور دعا میں کر رہے ہیں، اللہم انکا ان تہلک ہذہ الاصحاب، اگر آج یہ میرے مٹھی بھر غلام مارے گئے، کیا مطلب؟ ابو بکر بچیں گے تو اسلام بچے گا، عمر بچیں گے تو اسلام بچے گا، علی بچیں گے تو اسلام بچے گا۔ پروردگار اگر آج یہ میرے صحابہ مارے گئے، قیامت تک زمین پہ کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ دعائے نبوی میں صحابہ کا ذکر ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سے وعدہ فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا فتح کا، پھر بھی حضور دعا کر کے صحابہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں جبکہ اللہ پہلی فتح کا وعدہ کر چکا تھا؟ حضور دعا میں صحابہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں دنیا کو ان کی شان پتا چلے۔ آج اگر کوئی سنت نبوی میں دعا کے اندر ان بدری صحابہ کا ذکر کرے، یا اللہ جن کا ذکر حضور نے اپنی دعا میں کیا تھا، یا اللہ جن کا ذکر دعائے نبوی میں آتا ہے، ان کے صدقے میری مشکل کو آسان فرما، تو اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ آپ شہدائے بدر کو اِرسال ثواب کریں، بدری صحابہ کو اِرسال ثواب کریں۔ حدیث پاک تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، المرء مع من احبہ، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج شہدائے بدر کو اِرسال ثواب کریں، قیامت کے دن ان کا فیض نصیب، ان کا قرب نصیب ہوگا۔ جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، ہم بھی ان سے وفا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کی خدمت میں قدموں میں پیش کیے ہیں، ہم بھی ان سے وفا کرتے ہیں۔ کیا دوران تقریر درود شریف یا کوئی ذکر کیا جا سکتا ہے؟
قرآن تقریر آداب سماعت میں سے ہے کہ غور سے قرآن اور حدیث کو سننا چاہیے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت آپ اپنے دیگر اذکار و وظائف نہ کریں بلکہ قرآن مجید کو ہی سنیں، اس پر غور کریں۔ اگر کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے یا تفسیر بیان ہو رہی ہے، تشریح بیان ہو رہی ہے، اس دوران آپ ذکر تو کر سکتے ہیں، اس کی تو ممانعت نہیں ہے، لیکن اس انداز میں ذکر کرنا کہ تصویر کی ٹک ٹک آ رہی ہو یا اس انداز میں ذکر کرنا جس سے کوئی دوسرا سامعین میں سے کوئی دوسرا متاثر ہو اور اس کا دھیان واعظ کی طرف نہ رہے بلکہ آپ کی طرف ہو جائے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ آداب سماعت کے خلاف۔ اگر آداب سماعت کو پیش نظر رکھا جائے گا تو پھر ہی واعظ کا جو فیض ہے، قرآن اور حدیث کا جو فیض ہے وہ دلوں تک پہنچے گا۔ رکوع و سجود کی تسبیح کے صحیح لفظ کیا ہے، تلفظ کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ موبائل کی رنگ ٹون پر نعت شریف یا قرآن میں پاک کی تلاوت لگانا کیسا ہے؟ انکمنگ یا بیک ٹون؟ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ موبائل کی ٹیون قرآن پاک کی تلاوت میں لگانی چاہیے، اس لیے کہ رنگ آئی، ٹیون بجی، آپ نے آیت کو پوری سنی ہے اور اسے بند کر کے اپنی بات شروع کر دی۔ جبکہ حکم یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے موبائل جیب میں ہے اور دھیان نہیں ہوتا، بندہ واش روم میں چلا گیا اور وہاں تلاوت کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جب ٹیون بجتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت رنگ ٹون نہیں بنانی چاہیے۔ نعت شریف کا بھی ادب ہے، ایسا نہیں ہے کہ نعت شریف کا ادب نہیں ہے، یہ بات بھی میں اکثر عرض کرتا ہوں۔ نعت شریف بہت اعلیٰ وظیفہ ہے، لیکن اس دور میں جو جاہل لوگوں کی طرف سے کچھ قواعدیں اس میں داخل کر دی گئی ہیں، اگر ان سے بچ کے نعت شریف پڑھیں گے اور سنیں گے تو بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے، اور اگر ان قواعدوں میں ان مکروہات میں پڑ جائیں گے تو پھر نعت شریف کی برکتوں سے محروم ہو جائے، پھر اس کا فیض نہیں، پھر اس کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اذان کا اپنا ایک مقام ہے، ایک انداز ہے، آپ اذان کی طرز کو گانوں کی طرز پہ لا سکتے ہیں؟ قرآن پاک کا اپنا ایک مقام ہے تلاوت کا، آپ اس کی تلاوت کو اس انداز میں لا سکتے ہیں جس طرح آج کل لوگ ناطق پڑھ رہے ہیں؟ جب قرآن کی تلاوت کا ادب ہے، اذان کا ادب ہے، تو نعت شریف کا ادب کیوں ہے؟ اسے کیوں گانوں کی طرز پہ لایا گیا ہے؟ یہ ذکر کس کا ہے؟ اس ذکر کے آداب کتنے ہیں؟ بعض اوقات ذکر کا جو لہجہ ہے، انداز ہے، وہ بے ادبی والا ہوتا ہے، تو اگر انداز بے ادبی والا ہو وہ بھی بے ادبی۔ اس لیے نعت شریف اگر ان مکروہات سے پاک ہو تو نعت شریف بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے، بڑی اس کی برکتیں ہیں، لیکن اس دور میں بعض لوگوں نے اس کو بھی اپنی خواہشات کے تابع بنا کر شریعت مطالعہ سے پاک کیا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جاہلوں کا کلام پڑھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام یا کسی عالم، کسی بزرگ کا کلام بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ جاہلوں کے کلام گانوں کی طرز پر پڑھ کے دنیا کو حاصل کرنا ہی اپنا مقصد بنا۔ تمام کا گفتگو کا پیغام چھوڑ دے کہ اگر کوئی قوم دین کو مذاق بنا لے وہ اللہ کی مدد سے معروم ہو جائے، جو دین کو مذاق بنا لے وہ لائق عذاب ہو، جو دین کو مذاق بنا لے وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتی۔ توبہ کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے،
اور دین کو دینی تقاضوں کے مطابق اپنانے کا وقت ہے۔ اگر ہم دین کو اپنی مرضی کے تابع کریں گے تو پھر ہم نے دین کو نہیں بنایا، اپنے آپ کو دین کا تابع بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ اہل اسلام مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ یا الہی اصحاب رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔
الہی العالمین جو ختمہ شریفات میں نے پڑھے جو میرے منہ کھلے، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کی تلاوت کو درجۂ قبولیت عطا فرما اور اپنی بارگاہ سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ الہی اس کلام پاک کا ثواب دانائے سبل ختم الرسل مولا کل خواجہ ارض و سما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی اس کلام پاک کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حضور کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، بالخصوص معلمہ اسلام، مبلغہ اسلام، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں اور رفعتیں عطا فرما۔ الہی اس کلام پاک کا ثواب تمام ازواج مطہرات، ابنائے رسول، بنات رسول، نواسے، نواسیاں، حسنین، کریمین، شہیدین، طیبین، طاہرین، کمالین، منیبین، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات اور تمام شہدائے اسلام کو اِصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصیت کے ساتھ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہدائے بدر کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ آج کے اس درس قرآن مجید کا ثواب، ختمات شریفہ کا ثواب شہدائے بدر کو عطا فرما۔ ہم غلاموں کی طرف سے یہ سلام عقیدت شہدائے بدر کی بارگاہ تک پہنچائیں۔ الہی تمام بدری صحابہ کو اِصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج تک جتنے لوگوں نے اپنی جانیں اسلام کے لیے دی ہیں، تمام شہدائے اسلام، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ختم نبوت کو اِصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، ہم سب کے والدین، آباء و اجداد کی بخشش فرما۔ ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ الہی تمام حاضرین کے والدین، آباء و اجداد کی بخشش فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرید چشتی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ مرحوم کو بخشش عطا فرمائے۔ اس ختم پاک کا ثواب اللہ تعالیٰ فرید چشتی صاحب مرحوم و مغفور کو عطا فرمائے۔ ہارون صاحب مرحوم و مغفور، عدنان صاحب مرحوم و مغفور، صوفی صدیق صاحب کی اہلیہ، صوفی منیر حسین صاحب کی اہلیہ، الہی تمام مرحومین و مرحومات کو اِصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی اس وقت مسجد کے پاکیزہ ماحول میں 17 رمضان المبارک کی صبح تیری بارگاہ میں سینکڑوں ہاتھ پھیلا کے ہم اجتماعی دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال کے مطابق سلوک نہ کرنا، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ اے کریم، حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، امن و سکون عطا فرما۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری خواتین کو شریعت مطالعہ